ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سنائی ہے۔ اس مناسبت سے کہ آج شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے اور 15 شعبان کا دن اور اس سے پہلے کی رات یہ فضیلت والا دن ہے اور فضیلت والی رات ہے۔ تو ان دنوں میں، اس دن میں اور اس رات میں کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سی بدعات سے اجتناب کرنا ضروری ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھ کر سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہو تو رات کا قیام کرو، رات کو نوافل پڑھو، تلاوت کرو، دعاؤں میں مشغول رہو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتر جاتا ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پہ اتر جاتا ہے اور وہ ساری رات پکارتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ مجھ سے عافیت طلب کرے میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ پکارتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رات اگلے دن کے ساتھ لگتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اگلے دن کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو 15 شعبان سے پہلے کی جو رات ہے
14 اور 15 کے درمیان یہ فضیلت والی رات ہے، اور اس سال یہ رات آئے گی اگلے جمعے کا دن گزرنے کے بعد جو رات ہے وہ رات فضیلت والی ہے، یعنی جمعے اور ہفتے کے درمیان۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عبادتیں بیان فرمائی، ان کا حکم دیا، اور جو فضائل والے کام ہوتے ہیں، یعنی جن میں اعمال کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس میں اگر ضعیف حدیث ہو وہ بھی دلیل بنتی ہے۔ 2 کاموں کا حکم دیا، ان میں سے ایک کام تو ہے، ایک عمل ہے روزہ رکھنا، دن کو روزہ رکھو، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے سے متعلق 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کثرت سے روزے رکھتے تھے ماہ شعبان میں۔ رمضان تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ہے، رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سے رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے بیماری کی وجہ سے، وہ ہم شعبان میں رکھا کرتی تھی، اس لیے کہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے۔ تو گویا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے، مطلقاً نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ آگے 28 29 ان 2 دنوں کے روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری حدیث وہ یہی حدیث ہے جو میں نے پڑھ کر سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ رکھو۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جو ایام بیج کے روزوں سے متعلق ہے۔ بیج کا معنی سفید دن۔ ایام بیج کون سے ہوتے ہیں؟ چاند کے مہینے کی 14 13 14 15 تاریخ کو ان 3 روزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن یہ 3 روزے شعبان کے ساتھ مختص نہیں، یہ ہر مہینے میں یہ 3 روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جو مہینے میں یہ 3 روزے رکھے 13 14 15 تاریخ کو، اسلامی مہینے کی 13 14 15 تاریخ کو، گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزے رکھے، اس کو پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی اگلی جمعرات کا دن اور جمعے کا دن اور ہفتے کا دن، یہ 3 دن روزے رکھنے چاہیے۔ تو ایک عمل تو روزہ رکھنے کا ہے، اور دوسرا عمل اس رات میں قیام اللیل کا ہے، رات کو عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعاؤں میں مشغول ہونا، چاہے کوئی ساری رات اللہ کے عبادت میں مشغول ہو، اور اگر ساری رات عبادت کرنا مشکل ہے، رات کو سو جائے، آرام کر لے، اور تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو رات کا قیام یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس کے بارے میں احادیث میں فضیلتیں اس کی وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا، بستر پر نہیں تھے،
تو میں اٹھ کر چلی گئی. فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو بقیع قبرستان تک پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قبرستان میں پایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ کا رسول تجھ پہ ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ باری تیری ہوگی اور تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ میرا یہی گمان تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں. عربوں میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا بنو کلب. فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ تعداد میں اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں. گویا کہ یہ گناہوں کی معافی کی رات ہے. لیکن گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگے بھی اور جو آرام سے سو جائے وہ یہ امید نہ رکھے کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے. گناہوں کی معافی کے لیے مانگنا ضروری ہے. ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے پوچھا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ کیا تو جانتی ہے کہ 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے کون سے کام ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ آئندہ سال اس رات تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے ان کی لسٹ پکڑا دیتا ہے. لکھے جاتے ہیں کہ اتنے بچے پیدا ہوں گے. وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم اور اس رات سے لے کر آئندہ سال کے اس رات تک جتنے مرنے والے ہیں ان کی فہرست بھی فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس لیے یہ رات عبادت کی رات ہے. نہ معلوم کہ ہمارا نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہو اس رات میں. اور فرمایا فیہا تنزل ارزاقہم وفیہا ترفع اعمالہم اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں. سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے. بندوں کے اعمال اللہ کے پاس روزانہ بھی اٹھائے جاتے ہیں اور ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن بھی بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور امت کو حکم دیا کہ ان دنوں کے روزے رکھو. اور سالانہ اعمال 15 شعبان کی رات کو اٹھائے جاتے ہیں. اور فرمایا فیہا تنزل ارزاقہم بندوں کے رزق کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے کہ فلانے کو کتنا رزق ملے گا آئندہ سال، فلانے کو کم ملے گا، فلانے کو زیادہ ملے گا. یہ رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. لیکن ایک حدیث میں 2 افراد کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 4 افراد کا ذکر ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. باقی جتنے اللہ سے مغفرت مانگنے والے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. 4 افراد کی مغفرت نہیں ہوتی. اور یہ 4 افراد وہ ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی.
لیلۃ القدر کا مرتبہ اس شب برات سے اونچا ہے، وہ اس سے افضل رات ہے جو رمضان میں ہے۔ ان 4 آدمیوں کی مغفرت لیلۃ البراءت میں بھی نہیں ہوتی اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ 4 بدبخت کون سے ہیں؟ پہلا ان میں سے الا لمشرک، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے یا اس کی کسی صفت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے یا عبادت میں یا نظر میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے یا مشکل کشائی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا بدبخت او مشاحن، مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ حسد رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے لیے دل میں برائی رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیں، کسی کے لیے دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ مشاحن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ابھی آئے گا جو جنتی ہوگا، جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک آدمی آیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے تازہ وضو کیا ہے، بیٹھ گیا مجلس میں، مجلس کے آخر تک بیٹھا رہا اور پھر مجلس برخاست ہوئی۔ اگلے دن مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا وہی آدمی کل والا ہے۔ تیسرے دن مجلس میں پھر فرمایا ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر وہی صحابی آئے ہیں۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجلس ختم ہوئی وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کا عمل معلوم کروں، کون سا عمل اس نے کیا کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا گھر میں جھگڑا ہوا ہے والد کے ساتھ اور میں گھر میں نہیں ٹھہرتا، آپ اگر مجھے 3 دن اپنے پاس ٹھہرا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ٹھہر جائیں، اور مقصد ان کا تھا کہ اس کا عمل دیکھیں کون سا عمل کر رہا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو کوئی ایسا خاص عمل جو دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں اور وہ کر رہا ہو، ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں صرف آپ کا عمل معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 دن ٹھہرا، لیکن میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو صحابی نے جواب میں فرمایا کہ باقی تو کوئی خاص عمل نہیں، ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے اور میں سب کو معاف کرتا ہوں، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ عمرو بن العاص فرمانے لگے کہ یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وہ صحابی کون تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ تو جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ اور حسد ہو، دشمنی ہو، شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا بدبخت انسان قاتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا بدبخت مدمن خمر، شراب پینے والا، مدمن خمر، جو مسلسل شراب پیتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کی رات میں باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس سے معلوم ہو کہ یہ بڑے خطرناک گناہ ہے۔ یہ تو اس شب براءت کے اعمال ہو گئے،
اس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کا معنی بیزاری۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ گناہوں کو اس بندے سے الگ کر دیتا ہے، یہ بندہ گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں لیلۃ الشک بھی کہتے ہیں۔ اس میں گناہوں کی معافی کا پروانہ بندوں کو مل جاتا ہے، اس لیے لیلۃ الشک اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بعض بدعات بھی کی جاتی ہیں، ان بدعات سے اجتناب ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر اجتماعی صورت میں مسجد سے نکل کر قبرستان جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ قبرستان جانے کا ایک واقعہ جو میں نے حدیث میں بیان کر دیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا تو میں ان کو تلاش کرنے لگی، تو میں قبرستان پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع قبرستان میں پایا۔ یہ آدھی رات کا قصہ ہے، رات کی تاریکی کا قصہ ہے، اور رات کی تاریکی میں تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کریں، کسی کو دکھایا نہیں، تنہائی میں کیا، وہ امت کے لیے حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی۔ اگر یہ قبرستان جانا کوئی مسنون ہوتا 15 شعبان کی رات کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے صحابہ کو لے کر قبرستان چلے جاتے۔ یہ بدعت ہے۔ قبرستان کے راستے سجائے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور قبرستان کے راستوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے۔ اس بدعت سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قبرستان چلے جاتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، اپنے گھر سے مراد اپنی بہن حضرت حفصہ کے گھر مراد ہے، حضرت حفصہ ام المومنین کے گھر کی چھت پر چڑھا، اچانک میری نظر پڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا پیٹھ قبلے کی طرف ہے۔ تو اس حدیث کی توجیہ علماء یہی کرتے ہیں کہ چونکہ یہ تنہائی کا معاملہ ہے، اگر عبداللہ بن عمر کی نظر ان پہ نہ پڑتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پیٹھ کی ہے۔ لہٰذا یہ دلیل نہیں بنتی اس بات کی کہ قبلے کی طرف قضاء حاجت کے وقت پیٹھ کرنا یا منہ کرنا جائز ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور پیٹھ نہ کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں پیٹھ کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کعبۃ اللہ سے بھی اونچی ہے، عرش سے بھی اونچی ہے، کرسی سے بھی اونچی ہے، اور ہمارے لیے قبلے کا احترام ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں قبرستان گئے، اکیلے گئے۔ اگر حضرت عائشہ آپ کو تلاش نہ کرتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات کو باجماعت نماز، نوافل کی نماز پڑھنا یا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا بعض مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ بدعت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ انفرادی اعمال ہیں، کوئی اپنے گھر میں نوافل پڑھے یا تلاوت کرے یا مسجد میں آئے مسجد میں نوافل پڑھے، اجتماعی عبادت 15 شعبان کی رات کو بدعت ہے۔ اسی طرح اس رات کو لوگ حلوے پکاتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ تو فضیلت ہے رات کی اور دن کی فضیلت ہے، لیکن بدعات سے اجتناب ضروری ہے، اور رات کو جتنا ہو سکے، جتنی توفیق ہو،
عبادت میں وقت گزارا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔